اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات ٹیچر میں نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم عملیات کے 3 چلے آپ کو بتا چکے ہیں اور ان چلوں پر عمل کرنا لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ان میں سے آپ ایک چلہ بھی مس کریں گے تو اس سے آپ کو جانی، مالی اور مختلف نقصانات اٹھانے کا انتہائی زیادہ اندیشہ ہوگا، اور اندیشہ ہی نہیں بلکہ آپ پھر نقصانات سے بچ ہی نہیں سکتے، اور اس کو عاملین کی زبان میں رجت کہتے ہیں، جو عمل انسان پہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ عامل بھی بنیں اور اس طریقے سے بنیں تاکہ آپ رجت سے محفوظ ہوں، اور اگر آپ کل کو جنات یا جادو یا اس طرح نظر بد کا علاج کرے وہ الٹا واپس آپ پر نہ آئیں۔ تو دوستو، جو 3 چلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں وہ تو لازماً ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود میں انتہائی مضبوطی چاہتے ہیں روحانیت کے حوالے سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید مستحکم ہو جاؤں، تو ہم تو اپنے شاگردوں کو 7 چلے تقریباً کرواتے ہیں۔ دوستو، آیت کتب ایک ایسی آیت ہے کہ جو عاملین میں بہت زیادہ مشہور ہیں، اور مشہور اس وجہ سے ہیں کہ جہاں پر بڑے بڑے عاملین اور عمل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر آیت کتب سے اگر کام لیا جائے تو یہ سب سے بڑی بہتر بات ہوتی ہے۔ دوستو، آیت کتب عملیات میں چوٹی کا عمل ہے۔ یہ سورۃ العمران کی آیت نمبر 154 ہے، اس کو آیت کتب کہتے ہیں۔ دوستو، اس کی آیت نمبر 154 یہ ثم انزل علیکم من بعد الغم میں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ آیت بہت ہی زیادہ زبردست ہے، اور دوستو یقین مانیں کہ جادو اور جنات کے حوالے میں جہاں سب اعمال فیل ہو جاتے ہیں تو سورۃ العمران کی یہی آیت مبارکہ وہاں پر کام آتی ہیں۔ ایسے سمجھے کہ یہ ایک عملیات کے میدان میں جادو اور جنات اور دشمن کے حوالے سے ایک ہائیڈروجن بم ہے۔ یہ آپ کا لاسٹ آپشن ہے جو آپ کے پاس ہوتا ہے، اور اس کے وار سے کوئی بھی جن، کوئی بھی جادو یا جادوگر یا پھر نظر بد یا پھر دشمن، کچھ بھی ان سے بچا نہیں جا سکتا، اور یہ اس کے ذریعے سے آپ ہر قسم کے سخت سے سخت ترین جادو، جنات، شیاطین، چڑیل، دیو، پری اور جتنے بھی جنات کی نسلیں ہیں، یا پھر انسانوں میں اگر کوئی آپ کا بڑا دشمن ہے، یا بعض اوقات نظر بد بھی ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ اس کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آپ آیت کتب سے کام لیں گے۔ دوستو، آیت کتب کے زکوٰۃ کے بہت زیادہ طریقے ہیں اور سب اپنی جگہ مستند، لیکن ہمارا شوق بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور ہم نے خود کیا بھی ہے، اور جس عمل میں ہم نے تاثیر پائی ہے وہی طریقہ صرف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ سب سے آسان عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں اور جس کی تاثیر بھی انتہائی زیادہ ہو۔ تو دوستو، یہ اس کا جو پہلا طریقہ ہے اس کے لیے آپ نے اعتکاف کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو، اور یہ اعتکاف آپ نے مسجد میں نہیں کرنا ہوگا، گھر میں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے دوستو۔ 3 دن تک آپ نے روزہ رکھنا ہوگا۔ وہ روزہ آپ کسی بھی چیز سے افطار کر سکتے ہیں، اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں گوشت نہیں کھا سکتے، دودھ نہیں پی سکتے، کچھ بھی آپ کسی کے ساتھ روزہ رکھ لیں اور کسی بھی چیز کے ساتھ افطار کر لیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ آپ نے منگل کا دن گزار کر، جو منگل کا ایسے سمجھے کہ اگر آج منگل ہے تو آج عصر کے بعد میں نے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی، اور میں بیٹھوں گا کہ میں اپنے ایک ایسے کمرے میں بیٹھوں گا جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، صرف وہی عورت جو پاک ہو اور جو کھانے پینے کا انتظام
ہو صرف وہیں آ سکتی ہیں۔ تو یہ 3 دن کا عمل ہے، 3 دن کے لیے آپ باقاعدہ کمرے میں بند ہو جائیں گے۔ تو دوستو آپ نے جائے نماز ایک جگہ پہ رکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ایک جگہ پہ آپ نے جنماز رکھ دیا، اب آخر دن تک جنماز جو ہے وہ یہیں پر ہوگا، آپ ساری نمازیں ادھر ہی پڑھو گے اور آپ وظیفہ ہی ادھر پڑھو گے۔ اگر یہ جنماز آپ نے ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا تو آپ کے وظیفے کی تاثیر ضائع ہو گئی، ٹھیک ہے؟ پہلے دن جہاں پر آپ جنماز رکھ دیں گے اسی دن سے آخر دن تک جنماز اسی جگہ پہ ہوگا، آپ کی ساری نمازیں بھی ادھر ہوگی اور آپ وظیفہ بھی ادھر ہی پڑھیں گے۔ اچھا دوستو، اس وظیفے میں آپ نے سفید لباس استعمال کرنا ہے اور سرخ رومال، یہ آپ ذہن میں رکھیں، آپ نے لباس جو ہے وہ سفید رکھنا ہوگا اور سر پر وظیفے کے دوران سر پر آپ نے ٹوپی نہیں رکھنی ہوگی، بلکہ سر پر آپ نے سرخ رومال ہی باندھنا ہوگا، تو دوستو تبھی آپ کا وظیفہ ہو سکے گا۔ اگر آپ نے سرخ رومال نہیں باندھا یا پھر لباس جو ہے اس کا کلر کوئی چینج تھا تو آپ کا وظیفہ کامل نہیں ہوگا۔ تو دوستو اول آپ نے جنماز کمرے میں ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں پر آپ دوسری جگہ نہ لے جا سکیں، بس وہیں ایک جگہ پڑا ہو، اور دوسرے نمبر پہ لباس ہے سفید ہی پہننا ہے اور سر پر ٹوپی وظیفے کے دوران نہیں رکھنی، باقی آپ نمازوں کے لیے ٹوپی اپنے سر پہ رکھ سکتے ہیں، لیکن وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے سرخ رومال اپنے سر پر باندھنا ہوگا۔ اور دوستو اس کی تعداد جو ہے وہ 133 بار ہیں، اس کو آپ ٹوٹل 133 بار پڑھیں گے۔ اور دوستو یہ آپ نے کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد یا نہیں، آپ نے اس کو عصر کی نماز کے فوراً بعد، ٹھیک ہے، جیسی آپ عصر کی نماز پڑھ لے اس کے فوراً بعد آپ نے بنیت زکوٰۃ آیت کتب 133 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ پہلے دن آپ بدھ کو پڑھیں گے، منگل کو تو آپ اعتکاف میں عصر کے وقت بیٹھ جائیں گے، تو آپ درود شریف زیادہ سے زیادہ ورد میں رکھیں، اور بدھ کے جو منگل کا دن گزار کر آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، بدھ کا دن گزار کر جو عصر کی نماز آئے گی اس کے بعد سے آپ شروع کریں گے۔ بدھ کے دن، جمعرات کے دن اور جمعہ، یہ آپ کے 3 دن ہو گئے۔ ان 3 دنوں میں آپ نے روزانہ 133 کی تعداد پوری کرنی ہوگی، اور آخر کوئی بھی آپ درود شریف پڑھے، اس میں آپ نے کسی قسم کا حصار نہیں کرنا ہوگا، بس نیت یہ رکھنی ہوگی کہ میں آیت کتب کی زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یا اللہ میری طرف سے قبول فرما لے۔ دوستو یہ زکوٰۃ آپ کی ساری عمر کے لیے کافی ہے اور زیادہ ہی پر اثر ہیں اگر آپ نے وہ وظائف کیے ہیں، وہ 3 وظائف کیے ہیں۔ یہاں ہم ایک دوسرا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیں تاکہ آپ کی تشنگی نہ رہے۔ دوستو اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ آپ نے آیت کتب کو 133 بار پڑھنا ہوگا، 133 بار روزانہ پڑھنا ہوگا، اور اس کی مدت 41 دن ہوگی، مطلب 41 دن تک آپ جو ہے نا آیت کتب 133 مرتبہ پڑھیں گے۔ اچھا اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ آپ نے اعتکاف کرنا ہوگا، بس جگہ ایک ہونی چاہیے، جگہ ایک، وقت ایک ہونا چاہیے، جیسے ہم نے پہلے اس میں بتایا ہے کہ وقت ایک ہونا چاہیے، جگہ ہر حال میں ایک ہونی چاہیے، تبدیل نہ ہو، ٹائم بھی ایک ہونا چاہیے، وقت ایک ہونا چاہیے، تبدیل نہ ہو، اور نئے چاند سے آپ نے شروع کرنا ہوگا۔ دوستو وہ عمل بھی جو ہے جو پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا یہی آیت کتب کا، وہ بھی آپ نے نئے چاند سے شروع کرنا ہے، اور یہ عمل بھی آپ نے نئے چاند سے شروع کرنا ہے، جمعرات کے دن سے، ٹھیک ہے نا دوستو، نئے چاند کی پہلی جمعرات سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ تو دوستو یہ زکوٰۃ سب سے بہتر ہے،
ٹھیک ہے، یہ زکوٰۃ سب سے بہتر ہیں، وہ بھی بہتر ہیں، لیکن اگر آپ مزید مضبوط بننا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور آیت کتب، ان 3 وظائف کے بعد یہ آیت کتب بھی ایک ضروری چلہ ہے، اس کا چلہ آپ نے ہر حال میں کرنا ہوگا۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔